الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يرد الدعاء نہیں رد کی جاتی دعا بین الاذان والاقامت اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ رد نہیں کی جاتی، وہ قبول کی جاتی ہے۔ رواہ النسائی، اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ان اوقات کو غنیمت سمجھنے اور جاننے کی ترغیب دی گئی ہے کہ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیں، اس کی دعا کو رد نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن اور رات کے اندر کچھ گھڑیاں، کچھ اوقات ایسے دیے ہیں کہ جن اوقات کے اندر اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور ان اوقات میں سے ایک وقت اس حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہوا ہے اور وہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت۔ اور اس حکم کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اور بندہ چاہے وضو کی حالت میں ہو یا بے وضو ہو، وہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہو یا کسی اور جگہ ہو، سب کا حکم ایک ہی ہے کہ وہ بندہ اگر اس وقت کے اندر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ دعا عبادت ہے، اور دعا کو رد کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو دعا کو قبول کرے یا رد کر سکے۔ بسا اوقات انسان وہ ان اوقات کے اندر جو مستجاب اوقات ہیں دعائیں کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ میں دعا بھی کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس کو پھر چند ان اسباب کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جو موانع ہیں جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بڑی معروف روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ بڑی دور کا سفر کر کے مکہ میں آتا ہے، بیت اللہ میں، اور اس بندے کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے سارے اثرات، نشانات نظر آ رہے ہیں کہ یہ پراگندہ حالت کے اندر ہے، بڑی دور سے آیا ہے اور مٹی سے یہ لت پت ہے، اور اس حالت میں وہ مسجد بیت الحرام میں آتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، رب العالمین سے التجائیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی۔ تو یعنی انسان کو اس جانب بھی توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری دعا جو رد ہو رہی ہے یا قبول نہیں ہو رہی اس کے پیچھے کہیں میری حرام کمائی تو نہیں ہے، وہ اسباب، وہ رکاوٹیں تو نہیں میں اپنی دعاؤں کے اندر پیش کر رہا جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اور اسی طرح جب تک بندہ گناہ کی دعا کرتا رہتا ہے تو وہ دعا بھی رد نہیں، وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، گناہ والی، نافرمانی والی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، قطع تعلقی والی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح انسان کو اگر کوئی بندہ اس وقت کے اندر وہ دعا کر رہا ہے اور کسی پر بد دعا کر رہا ہے اور اس بندے کو پتہ ہے میں نے اس پر ظلم نہیں کیا، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس بندے کی بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ کے اندر توجہ دلائی گئی ہے ہمیں کہ ہم ان اوقات کو غنیمت سمجھیں اور ہم ان اوقات کے اندر دعائیں کریں۔ لیکن افسوس
اس کے ساتھ یہ معاملہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم اپنے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہماری اس کے اندر سستی نظر آتی ہے۔ جن اوقات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ان اوقات کو ہم ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اوقات ثابت نہیں ہوتے ان اوقات کے اندر ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں نماز کی پابندی بھی کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ مسجد کے اندر اگر ہم گزاریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس وقت میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العالمین انسان کی قبول کرتے ہیں۔ اور پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی دعا انسان کرتا ہے اس کی کیفیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اگر قبول نہیں کرتے تو اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا پھر اس کے لیے آئندہ کوئی مشکل پریشانی تکلیف دہ کوئی بات آنے والی ہوتی ہے اس کو اللہ رب العالمین اس بندے سے رد کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ آخری حدیث ہے باب الاذان کی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قال، کہ جو شخص کہے، حین یسمع النداء، جب وہ اذان سنتا ہے، جب وہ اذان سنتا ہے اس کے بعد اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے، یہ کہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اللہم، اے اللہ، رب هذه الدعوة التامة، اس دعوت تامہ کے رب، والصلاة القائمہ، اور صلاۃ قائمہ کے رب، یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے اذان اور یہ نماز ہے، جس کے حکم سے یہ اذان اور نماز ہے، آتی تو عطا کر، آتی تو عطا کر، یہ اعطی کے معنی کے اندر ہے، آتی تو عطا کر محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، الوسیلۃ، وسیلہ، والفضیلہ، اور فضیلت یعنی خاص رتبہ، خاص مرتبہ، وابعثہ، اور اس کو عطا کر، اس کو فائز کر، مقام محمود الذی وعدتہ، مقام محمود پر جس کا تو نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی قیامت والے دن۔ اخرجہ الاربعۃ، اس حدیث کو سنن اربعہ نے، ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، حالانکہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے، بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے، تو امام صاحب نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، ممکن ہے کہ یہ کسی ناسخ کی غلطی ہو، لکھنے والے کی غلطی ہو، کاتب کی، اس سے صاف ہو گیا ہے، یا پھر امام صاحب کے علم میں اس وقت یہ حوالہ موجود نہیں تھا، ذہن میں نہیں رہا۔ تو اس کی پیچھے تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی، جب سیدنا عمر والی ہم نے روایت پڑھی تھی فی فضل القول کے الفاظ کے اندر میں نے اس حدیث کی جانب اشارہ بھی کیا تھا کہ جو بندہ اذان کہتا ہے اور مؤذن جس طرح کلمات دہراتا ہے اسی طرح وہ کلمات دہراتا ہے، اس کے بعد پھر وہ یہ دعا پڑھتا ہے، تو اس بندے کے لیے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ اور بھی اسباب ہیں کہ جن سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت انسان کو عطا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو دیتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک تو یہ اذان کے بعد یہ دعا مذکور ہے، اور اسی طرح درود کا بھی تذکرہ دیگر احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، تو بہرحال اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اذان سنتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، تو هذه الدعوۃ التامہ سے مراد کیا ہے؟ مکمل دعوت سے مراد اذان ہے، کیونکہ اس لیے اس کو مکمل دعوت کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی شہادت، نماز اور فلاح کی دعوت موجود ہے، پھر آخر کے اندر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور کبریائی اور توحید اس کا بیان ہے۔
اور اس سے بڑھ کر اور کیا دعوت ہو جس کے اندر توحید بھی موجود ہو، رسالت بھی موجود ہو، عبادت بھی موجود ہو، کامیابی کا بھی ذکر موجود ہو۔ تو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، کیونکہ اس نماز کو، اس اذان کو مشروع کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے کہا اللہم، اے اللہ، رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اس مکمل دعوت کے رب، مکمل دعوت کے رب یعنی اس کو مشروع کرنے والا۔ الصلاۃ القائمہ، اس سے مراد وہ نماز ہے جو عنقریب کھڑی ہونے والی ہے، کیونکہ گزشتہ جو نماز ہے وہ اب نہیں پڑھی جائے گی، وہ تو ہو چکی ہے، تو آنے والی نماز ہی مراد ہے۔ اور اس لیے نماز کو یہاں پر القائمہ کہا ہے کیونکہ یہ عنقریب قائم کی جائے گی، یعنی اذان کے بعد ہی نماز ہوتی ہے، اور کچھ وقفہ جو پیچھے آپ نے پڑھ لیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قائمہ اس سے مراد کیا ہے؟ مستقیمہ، یعنی ایسی مستقیم عبادت جو ذکر اور دعا کی ہر کیفیت پر مشتمل ہے۔ نماز جیسی کوئی دوسری عبادت نہیں ہے جس میں رکوع بھی آتا ہو، قیام بھی آتا ہو، سجود بھی ہو، جلوس بھی ہو، مختلف کیفیات پر مشتمل یہ عبادت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہے، اور یہ سراپا حمد و ثنا ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ مشرکین آپ کو مذمم کہا کرتے تھے، ان کو جلن ہوا کرتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے آپ کا نام ہی وہ رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہوا۔ الوسیلہ، یہ جنت میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ مقام دیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ اور یہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مقام دیا جائے گا، یہ مقام اس لیے دیا جائے گا کیونکہ آپ وہ اس کے لائق ہیں، الفضیلہ، کہ آپ اس مرتبے پر ہیں، اس فضیلت پر موجود ہیں، اس مقام پر موجود ہیں کہ آپ ہی اس کے حق رکھتے ہیں۔ اور وبعث مقام محمود، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو قیامت کا ثبوت بھی یہاں پر ہو رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، ٹھیک ہے، اور دوسرا مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے جس پر حمد بیان کی جائے گی۔ تو حمد بیان کرنے والے کون ہیں؟ وہ اس کا ذکر نہیں، اور خصوصاً حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام میں اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفات بیان کریں گے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ میں کیا بیان کروں گا۔ اور اسی طرح مقام محمود سے شفاعت عظمیٰ بھی مراد لی جاتی ہے، شفاعت عظمیٰ جو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کریں گے۔ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ، جس کا تو نے وعدہ کیا۔ وعدہ کہاں پر موجود ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے۔ اب بعض روایات میں جو ہے اس کے آخر میں انک لا تخلف المیعاد یہ بھی آتا ہے، لیکن اس کی صحت کے متعلق محدثین کا اختلاف ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کو صحیح کہا ہے، اور شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اس جملے کو صحیح کہنا ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ ایک متبحر عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم دیا تھا، ملکہ دیا تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی اس آیت کے بھی موافق بن جاتا ہے جس کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ دعائیں ذکر کی، اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو بہرحال جو یہاں پر موجود ہے وبعث مقام محمود الذی وعدتہ، تو یہاں تک ہی دعا کیا ہے؟ مشروع ہے۔ باقی اگر یہ کہتے ہیں تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ صالح العثیمین نے اس جانب اشارہ کیا کہ یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ایک تو یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا کیا ہے؟ مشروع ہے، اور یہ اذان چاہے فجر کی ہو، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جمعے کی، کوئی بھی اذان ہو اس کے بعد یہ پڑھی جائے گی۔ حتیٰ کہ جو
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی پہلی اذان دلوایا کرتے تھے، اس کی جانب بھی علماء نے اشارہ کیا ہے کہ وہ بھی آپ اس کے بعد بھی آپ یہ دعا پڑھیں گے، کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ تو خلفائے راشدین میں سے سیدنا عثمان نے جب وہ طریقہ نکالا تو اور اس کو کسی بھی صحابی نے غلط نہیں کہا، اور اس کو بدعت تو کہنا ویسے ہی غلط ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ مزید اس پر انشاءاللہ وہ آگے میں بحث کریں گے کہ کیا جس طرح سیدنا عثمان کے دور کے اندر 2 اذانیں ہیں جمعے کی، وہ اذان کی آج کیفیت ہے یا نہیں ہے، اور کس انداز میں وہ مشروع ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے وہ تو یا تو اللہم کے الفاظ سے اپنی دعا کا آغاز کرے یا رب کے الفاظ سے اپنی دعا کا آغاز کرے، کیونکہ اکثر جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں اس کے اندر اللہم یا پھر ربہ کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر جو دعا ہم نے پڑھی اس کے اندر اذان کو کامل ترین دعوت قرار دیا گیا ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کر دی، رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ اور اسی طرح اس دعا کے اندر کیا ہے، ارکان اسلام میں سے جو شہادتین کا اقرار ہے، اس کے بعد جو سب سے افضل ترین رکن ہے اور عبادت ہے وہ کیا ہے، نماز ہے، جیسے الصلاۃ القائمہ، کہ قائم کے لفظ سے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہم نے اس کے اندر پڑھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ آپ کی زندگی میں کہنا جائز تھا، ٹھیک ہے، یا محمد نہیں کہہ سکتے تھے۔ اب کیا ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ موجود نہیں ہمارے سامنے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، پہلے کیا تھا، جس طرح ہم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں تو اس طرح نام لے کر نبی علیہ السلام کو نہیں پکارا جا سکتا تھا، ان کو یا تو یا رسول اللہ کہا جاتا تھا یا نبی اللہ کہا جاتا تھا۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دیا وہ کیا ہے، فضیلت، وسیلہ اور مقام محمود، کیونکہ آپ ہی اس کے مستحق ہیں اور اللہ رب العالمین نے یہ آپ کو عطا کرنا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے وعدے کا، اس کی صفات کا وسیلہ پیش کرنا کیا ہے، جائز ہے، جیسا کہ الذی وعدتہ کے الفاظ موجود ہے۔ اور روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شفاعت عظمیٰ، اس کا بھی ثبوت موجود ہے۔ تو بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دعا ہر بندے نے پڑھنی ہے یا اسی بندے نے پڑھنی ہے جس نے اذان سنی ہو؟ تو یاد رکھیے پیچھے جو روایت آپ کو میں نے بتلا دی تھی اس میں یہی ہے، پہلے جب بندہ اذان سنے، اذان کا جواب دے مکمل کلمات کا، اس کے بعد اس نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے اذان سنی نہیں اور یہ دعا پڑھ لیں، کیونکہ اذان سننی ہے، اذان کا جواب دینا ہے، اس کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ اور درود ابراہیمی بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا درود بھی پڑھنا ہے، اور اس کی ترتیب کے اندر کوئی فرق نہیں، پہلے آپ درود پڑھ لیں یا پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔